بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ پورے گھر میں دھول مٹی اٹی ہوئی تھی۔ اماں کی 14 سالہ نوکرانی شادو پلنگ پر بے سدھ پڑی تھی۔ اماں نے زور زور سے اسے ہلایا تھا۔ اٹھ جا کمبخت، صفائی تیرا باپ کرے گا کیا جو تو یوں چارپائی پر مہارانی کی طرح لیٹی ہوئی ہے؟ شادو کسل مندی سے اٹھی تھی۔ اماں نے غور سے اسے دیکھا۔ اتنی سست تو وہ کبھی بھی اسے محسوس نہ ہوئی تھی۔ آج تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت ہی بیمار ہے۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو تتلی کی طرح پورے گھر میں اڑتی پھرتی رہتی تھی اور اب سستی سے سارا دن چارپائی پر پڑی رہتی ہے۔ پھر وہ اسے صفائی کا کہہ کر خود نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو وہ حیران رہ گئی۔ شادو تو گھر سے ہی غائب تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، انہیں بھوک بھی لگ رہی تھی۔ نہ جانے یہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی۔ روزانہ تو ان کے کہنے سے پہلے ہی وہ ان کے سامنے کھانا لگا دیا کرتی تھی۔ پھر 2 گھنٹے گزر گئے تب جا کر وہ آئی تھی، لیکن اس کا چہرہ پیلا پڑا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مشقت والا کام کر کے آئی ہو۔ اماں نے غصے سے اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، کہاں چلی گئی تھی تم؟ آج سے پہلے تو کبھی گھر سے باہر اتنی دیر نہیں رکی۔ شادو ڈرتے ڈرتے اماں سے کہنے لگی کہ میں نازو کے گھر گئی تھی، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اماں سمجھ گئی لیکن کچھ نہ بولی، پھر کہنے لگی، جلدی سے میرے لیے کھانا بنا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر کھانا بنانے گئی۔ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا کیونکہ وہ لنگڑا لنگڑا کر چلتی کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے تو کبھی بھی وہ اس حالت میں نہیں چلی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اماں کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی سعودیہ میں نوکری کرتے تھے۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ان کے دونوں بیٹوں نے وہاں پر شادیاں کر لی ہیں۔ وہ چند دن تو ان سے ناراض رہیں، پھر آخر اولاد تھی اس لیے دل پر پتھر رکھ کر انہیں معاف کر دیا اور واپسی کے لیے اصرار کرنے لگی۔ پھر شادی کے 1 سال بعد دونوں بیٹے اپنی بیویوں کو لے کر اس گاؤں میں آئے تھے، لیکن ان کی بیویوں کو یہ گاؤں بالکل بھی اچھا نہیں لگا اور یوں 1 ماہ رہنے کے بعد وہ واپس سعودیہ چلے گئے، اور میں ایک ہی ان کی بیٹی تھی جو بہت دور دوسرے گاؤں میں بیاہی گئی تھی۔ اب اماں تنہا اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ روپے پیسوں کی اماں کے پاس کوئی کمی نہ تھی، بس اس گھر میں وہ تنہائی محسوس کرتی تھی۔ پھر ساتھ میں رہنے والی ایک عورت سے کہنے لگی کہ اس عمر میں گھر کا کام کاج کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ تم گاؤں میں کوئی ایسی لڑکی دیکھو جو 24 گھنٹے میرے پاس رہے، تھوڑا بہت گھر کا کام کاج کر دیا کرے اور مجھے کھانا بنا کر دے دے۔ گاؤں میں غریب لوگوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ جیسے ہی یہ بات شادو کی ماں کو پتہ چلی، انہوں نے فوراً ہی اپنی 14 سال کی بیٹی اماں کے پاس بھیج دی۔ اماں نے اسے ماہانہ تنخواہ پر 24 گھنٹے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب وہ ہر وقت اماں کے ساتھ ہوتی۔ کہنے کو تو وہ ایک نوکرانی تھی، لیکن اماں نے اسے بیٹی سے کم نہیں سمجھا تھا۔ وہ تھی بھی کچھ الگ سی لڑکی، کیونکہ اماں کے پاس جب سے وہ رہ رہی تھی اپنے آپ کو نوکرانی نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہی سمجھتی تھی۔ دل چاہتا تو کام کر لیتی، ورنہ ایسے ہی پھرتی رہتی۔ اماں بھی اس سے بول بول کر کام کرواتی تھی، پھر کام کرنے پر آتی تو پورے گھر کو شیشے کی طرح چمکا کر رکھ دیتی۔ اور اکیلی بیچاری اماں کا کام ہی کتنا تھا۔ یوں سارا کام کاج کر کے وہ یہاں سے دور بنے ہوئے ایک باغ میں چلی جاتی۔ اسے باغوں میں گھومنا پھرنا اچھا لگتا تھا۔ وہاں پر رس دار پھلوں کے درخت تھے، ان پر بیٹھنے والے طوطوں کو وہ بڑے غور سے دیکھا کرتی۔ وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ کوئی ایک طوطا اس کے ہاتھ لگ جائے اور وہ اسے پنجرے میں قید کر کے اپنے گھر میں رکھ لے۔ جب وہ 9 سال کی تھی تب اماں کے گھر آئی تھی اور اب وہ 14 برس کی ہو گئی تھی۔ ان 4 سالوں میں اس نے اماں کے گھر کو خوب اپنا لیا تھا۔ کبھی 1-2 دن کے لیے اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاتی تو وہاں پر تو اس کا دل بھی نہ لگتا تھا۔ دوسرے ہی دن بھاگ کر اماں کے پاس آ جاتی۔ پورے گھر میں تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی۔ جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کی خوبصورتی میں نکھار آتا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ بڑی خوش اپنے آپ میں مگن رہتی تھی، لیکن آج کل اماں دیکھ رہی تھی کہ وہ ہر وقت سستی سے چارپائی پر لیٹی رہتی تھی۔ اماں کام کاج کرنے کا کہتی تو کر دیتی، ورنہ یوں ہی پڑی رہتی۔ اس نے تو گویا ہنسنا بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اماں اس کی اس عجیب حالت پر پریشان تھی۔ وہ سوچتی نہ جانے کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو۔ جوان لڑکی ہے، اس کی ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ اگر اس کی ماں آئے گی تو اسے بتاؤں گی کہ آج کل اس کے طور طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔
کئی سالوں سے وہ اماں کے پاس رہ رہی تھی، لیکن اس نے آج تک اپنی کوئی دوست بھی نہیں بنائی تھی جس کے پاس وہ جاتی۔ ہاں، بس اس گاؤں میں ایک پیارا سا باغ تھا جہاں جانا وہ پسند کرتی تھی اور اکثر گھومنے پھرنے کے لیے وہاں چلی جاتی تھی۔ آج بھی جب وہ باہر سے آئی تو اماں کو اس کے انداز ٹھیک نہ لگے۔ وہ بار بار پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ بڑی سی چادر اپنے وجود پر ڈھانپے وہ پورا دن کام کرتی پھرتی رہی، حالانکہ اتنی سخت گرمی تھی۔ دوپٹہ اوڑھنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، لیکن آج کل وہ بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کے رکھتی۔ خاموش خاموش سی رہنے والی یہ وہ شادو نہیں تھی جو اماں کے پاس رہا کرتی تھی۔ یہ بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ اماں کی جہاں دیدہ نظروں نے تاڑ لیا تھا کہ شادو کے ساتھ ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ پھر ایک دن اماں کی آدھی رات کو آنکھ کھلی تو وہ گھر سے غائب تھی۔ وہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئیں، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملی تھی۔ رات کے اس پہر وہ بھلا اسے کہاں ڈھونڈنے جاتی؟ پریشانی سے 1 گھنٹے تک بیٹھی رہی، پھر نیند آئی تو بستر پر لیٹ کر سو گئی، لیکن جیسے ہی صبح اٹھی تو حیران رہ گئی۔ شادو پورے گھر میں پھر پہلے کی طرح کام کرتی پھر رہی تھی۔ اماں کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آج کل اس کی حرکتیں کچھ مشکوک سی ہو گئی تھیں، لیکن پھر اماں نے محسوس کیا کہ وہ اب پہلے کی طرح ہی ہنسنے بولنے لگی تھی۔ آج پھر بھاگ بھاگ کر پورے گھر کا کام کر رہی تھی۔ اماں کے بولنے سے پہلے ہی شادو نے ان کے لیے لذیذ کھانا بنا دیا تھا۔ پھر وہ اس سے کچھ پوچھ ہی نہ سکی۔ وہ اس سے پوچھنا تو چاہتی تھی کہ آدھی رات کو وہ گھر سے کیوں غائب تھی، لیکن پھر اس کے دوبارہ سے اس رویے پر وہ خاموش ہو گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے سوال جواب پر وہ پھر سے پریشان نظر آئے۔ لیکن پھر 1 مہینہ ہی گزرا تھا، دوبارہ سے شادو اسی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ اب ایک بار پھر وہ گمسم سی رہنے لگی تھی۔ اماں تو اسے ہنستے بولتے دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو ان کے گھر کی رونق تھی۔ انہوں نے کبھی بھی اسے اپنی نوکرانی نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ بیٹی کی طرح ہی پیار کیا تھا۔ لیکن وہ اب پھر گمسم سی چارپائی پر لیٹی رہتی، دل میں آتا تو کام کر لیتی، ورنہ یوں ہی گھر گندگی سے اٹا رہتا۔ پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ شادو کی ماں اس سے ملنے آ گئی۔ اماں بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ اچھا ہے اسے اس کی ماں کے ساتھ بھیج دوں گی، نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں جو یہ 2 دن ٹھیک رہتی ہے، اس کے بعد پھر سے اداس رہنے لگ جاتی ہے۔ پھر شادو کی ماں سے انہوں نے پوری بات کر دی کہ تمہاری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اسے چند دن اپنے ساتھ لے جاؤ۔ شادو کی ماں اس بات پر پریشان تھی کہ اگر میں شادو کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی تو پیچھے سے اماں اکیلی پڑ جائیں گی، لیکن وہ کہنے لگیں کہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، تم اس بچی کو دیکھو، جوان ہونے کو آئی ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ پھر اماں کے کہنے پر شادو کی ماں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن وہ یہ بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئی اور غصہ کرنے لگی کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کی ماں حیران تھی، اماں بھی سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ پھر وہ شادو کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ 1-2 دن کی تو بات ہے، پھر میں تمہیں اپنے پاس ہی بلا لوں گی، ابھی تم جاؤ اپنی ماں کے ساتھ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ تمہیں کسی مولوی وغیرہ کو دکھا لے گی۔ اماں یہ سوچ رہی تھی کہ جوان بچی ہے، خدا نہ خواستہ کہیں سے گزرتے ہوئے کسی بری مخلوق کا اثر نہ ہو گیا ہو، لیکن شادو تو یہاں سے جانے کا سن کر ہی رونے لگی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا اور روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر اماں نے بے بسی سے اس کی ماں کو واپس بھیج دیا۔ وہ جان گئیں کہ یہ لڑکی کسی نہ کسی وجہ سے ہی یہاں پر رہنے پر مجبور ہے۔ اس نے صرف اس دفعہ ہی اپنے گھر جانے سے انکار کیا تھا، ورنہ تو ہر بار اماں کے کہنے پر وہ اپنی ماں کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ پھر ایک دن محلے کی ایک عورت اماں کے پاس آئی اور انہیں کہنے لگی کہ اماں، تمہارے گھر میں جو لڑکی کام کرتی ہے، اسے میں نے کل شام کو جنگلوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں تو گاؤں کا کوئی آدمی بھی نہیں آتا جاتا، پھر یہ لڑکی وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ اماں اس عورت کی بات سن کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے غصے سے اسی وقت شادو کو اپنے پاس بلایا تھا۔ پھر اماں نے اس سے اس بات کی تصدیق کرنی چاہی کہ وہ جنگل میں گئی تھی یا نہیں، تو وہ لال آنکھوں سے اس عورت کو گھورنے لگی۔ پھر شادو نے اس عورت کی بات کو جھٹلا دیا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ہرگز جنگلوں کی طرف نہیں گئی تھی۔ اس عورت کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن وہ عورت بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کسی شک میں مبتلا ہو۔ پھر دوسرے دن اس محلے میں ہلچل سی مچ گئی جب اسی عورت کا ایک چھوٹا بچہ گھر سے غائب تھا۔ لوگ اس بچے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے، لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا تھا۔
اماں کو بھی اس کی گمشدگی کی خبر ہو گئی تھی۔ انہوں نے شادو کو دیکھا جو بڑے آرام سے ایک طرف بندھے ہوئے جھولے پر بیٹھ کر جھولے جھول رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اسے یوں خوش اور مطمئن دیکھ کر اماں نے اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ دن بدن اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ صرف 14 برس کی تھی، لیکن ایسے لگتا جیسے وہ 20 برس کی جوان لڑکی ہے۔ اس کا جسم بہت بھرا بھرا اور تندرست تھا۔ اچانک ہی اماں ایک ضروری کام سے اٹھیں۔ ان کا رخ اسٹور کی طرف تھا جہاں پر وہ اپنے پرانے کپڑے رکھتی تھیں۔ آج وہ سوچ رہی تھیں کہ وہ سارے پرانے کپڑے کسی غریب عورت کو دے دیں گی، اسی لیے جیسے ہی انہوں نے وہ اسٹور کھولا تو ان کے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ اسٹور میں تو وہی چھوٹا بچہ موجود تھا جو آج محلے سے گم ہوا تھا۔ وہ دھک سے رہ گئی۔ اس بچے کو یہاں کس نے چھپایا تھا؟ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر انہوں نے غصے سے شادو کو آواز لگائی اور اس سے غصے سے کہنے لگی، کیا تم نے اس بچے کو یہاں چھپایا تھا؟ تو اس نے لاپرواہی سے کہا کہ ہاں، اس کی ماں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اسی وجہ سے میں نے اسے سزا دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چھت پر بھاگ گئی۔ اماں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اگر خدا نخواستہ ان پر یہ الزام لگ جاتا تو وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ انہیں بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ پھر چپکے سے اس بچے کو گلی میں بھگا دیا۔ شکر ہے کہ گلی میں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا، گھر والوں نے اسے ڈھونڈ ہی لینا تھا۔ اور پھر آخر کار وہ بچہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ گیا۔ لیکن اماں کو شادو کی اس حرکت پر شدید غصہ تھا۔ اماں رات کو سوئیں تو انہیں اپنی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ سوتی رہی، پھر آدھی رات کو ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنی چارپائی سے اٹھی تو ان کی نظر شادو کی خالی چارپائی پر پڑی۔ وہ ان کے پاس ہی روزانہ سوتی تھی، آج پھر آدھی رات کو وہ گھر سے غائب تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کو کیا ہوا ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ انہیں یہ شک ہو رہا تھا کہ کہیں شادو کسی لڑکے کے پیار کے چکر میں تو نہیں پڑ گئی ہے۔ عموماً اس گاؤں میں کم عمر لڑکے اور لڑکیاں آپس میں پیار محبت دوستیاں کر ہی لیتے تھے۔ اس بات نے انہیں بری طرح خائف کر دیا تھا۔ انہوں نے تو بہت چھوٹی عمر سے اسے اپنے پاس رکھ کر بڑے اچھے انداز میں اس کی تربیت کی تھی۔ ان کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ شادو کچھ اس طرح کی حرکت بھی کر سکتی تھی۔ آج وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھیں کہ وہ رات کو اس پہر آدھی رات کو اٹھ کر کہاں جاتی ہے۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر پڑھنے لگی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ منتظر نظروں سے دروازے کو دیکھتی وہ شادو کے آنے کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ صبح فجر میں ہی واپس آئی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے نقاہت سے پیلا زرد ہو رہا ہو۔ اماں نے غصے سے اس سے پوچھا کہ اس وقت کہاں گئی تھی، لیکن اس نے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے چارپائی پر چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ صبح اٹھی تو اٹکھیلیاں کرتی پورے گھر میں پھر رہی تھی جیسے کوئی خاص کام کر کے آئی ہو۔ آج تو وہ اماں سے بھی خوب باتیں کر رہی تھی، لیکن اماں کے دل میں اس کے لیے پرخاش تھی۔ وہ سوچنے لگیں کہ ضرور یہ کوئی ایسا کام کر رہی ہے جو بتانے کے لائق نہیں ہے، ورنہ خود اپنے منہ سے اماں کو وہ بتا دیتی کہ آدھی رات کو اٹھ کر وہ کہاں جاتی ہے۔ پھر ایک دن جو ہوا اس نے اماں کے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ وہ رات کو سو رہی تھیں کہ اچانک ان کے کانوں میں بہت چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان کے خالی گھر میں بچے کی آواز آنا ان کا اوسان خطا کر گئی تھی۔ گھبرا کر انہوں نے شادو کو اٹھانا چاہا تو یہ دیکھ کر دھک سے رہ گئی کہ وہ تو اپنی چارپائی سے غائب تھی۔ بچے کے رونے کی آواز تھی کہ مسلسل بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ان آوازوں کو محسوس کرتی اٹھیں اور کمرے میں جھانک کر دیکھنے لگیں، لیکن کہیں پر بھی بچہ نہیں تھا اور نہ ہی شادو۔ پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ آواز تو چھت سے آ رہی ہے۔ وہ تو کبھی چھت پر جاتی ہی نہیں تھیں کیونکہ ان کی کمر میں درد رہتا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنا آسان نہیں تھا، لیکن اب یہ پہیلی بوجھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے وہ بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچ گئیں۔ پھر وہاں جا کر تو وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ چھت کے بیچوں بیچ لمبے لمبے بال بکھیرے وہ شادو ہی تھی جو بڑی سی چادر اپنے ارد گرد لپیٹے چھت پر یوں بیٹھی تھی جیسے کسی کو گود میں لے رکھا ہو۔ انہوں نے اسے زور زور سے ہلایا تو وہ جیسے نیند سے جاگی ہو، پھر ہڑبڑا کر ادھر ادھر غائب دماغی سے دیکھنے لگی۔ اماں نے اسے ہاتھ ہلا کر پوچھا، تم اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہو اور یہ بچے کے رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ لیکن اس نے اماں کو خاموش رہنے کا کہا اور کہنے لگی،
بچہ سو گیا ہے، آپ شور مت کریں۔ اماں خوفزدہ ہو گئیں کیونکہ چھت پر تو کوئی بھی بچہ نہیں تھا، پھر وہ کس کے بارے میں کہہ رہی تھی؟ انہوں نے بڑے خوف سے چاروں طرف دیکھا تھا۔ آس پاس کسی بھی مخلوق کے آثار نہیں تھے، لیکن ایک عجیب سی بدبو ان کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ انہوں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ سمجھ گئیں کہ کیا معاملہ ہے۔ شادو نہ تو بیمار تھی اور نہ ہی اس کی ذہنی حالت خراب تھی۔ اب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اس کے ساتھ کیا مسئلے چل رہے ہیں۔ وہ ضرور کسی جنات کے زیر اثر تھی۔ لمبے لمبے بال بکھیرے چھت پر آدھی رات کو وہ یوں ہی اٹھ کر نہیں آئی تھی۔ کچھ تو تھا جو ان کے لیے جاننا ضروری تھا۔ انہوں نے بمشکل اسے نیچے جانے پر مجبور کیا اور اسے بازو سے پکڑ کر نیچے لے آئی تھی۔ نیچے آتے ہی وہ چارپائی پر گری اور بے سدھ ہو کر سو گئی، لیکن اماں پوری رات بیٹھ کر اس پر آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ جوان بچی کی ایسی حالت انہیں خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ دوسرے دن ہی انہوں نے شادو کی ماں کو بلا لیا تھا۔ پھر وہ ان سے کہنے لگی کہ تمہاری بچی ٹھیک نہیں، اسے لے جا کر کسی مولوی وغیرہ کو دکھاؤ۔ میری فکر نہ کرو، میں چند دن اکیلے رہ کر گزار لوں گی، لیکن اس بچی کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی برے جنات کے زیر اثر آ گئی ہے۔ لمبے لمبے بال بکھیرے یہ اکیلی چھت پر بیٹھی رہتی ہے۔ شادو کی ماں یہ سن کر رونے لگ گئی تھی۔ بھلے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو اماں کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیا تھا، لیکن وہ اپنی اس نادان اور بھولی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی۔ پھر اس نے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہنے لگی، لیکن ساتھ چلنے کا سن کر شادو پھر ہتھے سے اکھڑ گئی اور جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس کی ماں زور زبردستی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی تو اس کے منہ سے عجیب سی غراہٹیں نکلی تھی۔ وہ غصے سے اپنی ماں کو کہنے لگی، چھوڑ دے بڑھیا، میں تیرے ساتھ نہیں جانا چاہتی، ابھی وہ 4 ہیں، مجھے تو اور پیدا کرنے ہیں۔ اس کی خوفناک آواز سن کر تو اماں سمیت اس کی ماں بھی کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اپنے بس میں نہیں تھی، وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اماں نے بڑی مشکل سے اسے بہلا پھسلا کر چارپائی پر بٹھایا تھا، ورنہ اس کے ہاتھ پاؤں تو پورے ٹیڑھے ہونے کو تھے۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی، ایسے لگتا کہ ابھی ساری چیزیں توڑ پھوڑ ڈالے گی۔ شادو کی ماں بری طرح رو رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ اس کی بیٹی ٹھیک نہیں۔ پھر اماں نے بمشکل اسے چپ کرایا اور کہنے لگی، تم جاؤ اور چپکے سے اپنے ساتھ مسجد کے مولوی کو لے کر آؤ۔ ہاں، جس بات کا راز جان ہی لینا ہے کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ شادو اب چارپائی پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے زور زور سے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ شادو کی ماں الٹے پاؤں بھاگ گئی تھی۔ جوان بیٹی کا معاملہ تھا، اگر کسی گاؤں والے نے اسے دیکھ لیا تو پھر تو ان کی بدنامی لازمی تھی۔ بڑی منت سماجت کے بعد آخر کار مولوی اس کی ماں کے ساتھ آنے پر راضی ہوا تھا۔ اس نے غور سے شادو کو دیکھا، پھر کہنے لگا، اس کی پیلی رنگت اور کمزور جسم بتا رہا ہے کہ یہ کسی دوسری مخلوق کے زیر اثر ہے۔ آپ اس پر زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ جہاں رہنا چاہتی ہے اسے وہیں پر رہنے دو، اسے ہوش میں آنے دو، پھر ہی میں اس سے چند سوالات پوچھوں گا۔ ابھی میری نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تم کل عصر کے بعد اسے میرے پاس لے کر آنا، تب تک کے لیے میں اسے دم کر دیتا ہوں، اس کی طبیعت خراب نہیں ہوگی۔ مولوی صاحب شادو کو دم کر کے چلے گئے، لیکن شادو کی ماں پوری رات اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ وہ جب بھی نیند سے ہوش میں آتی تو منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگ جاتی۔ اماں نے شادو کی ماں سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو بھی یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب اسے دم درود کر کے ٹھیک کر دیں۔ بڑی مشکل سے وہ پورا دن گزرا تھا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ پھر شادو کی ماں نے ہمت کی اور اسے اپنے ساتھ لے کر مولوی صاحب کے پاس چلی گئی۔ مولوی صاحب مسجد کے حجرے میں بیٹھے تھے، اماں بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ پھر اماں نے دبے لہجے میں مولوی صاحب کو بتا دیا کہ یہ لڑکی گاؤں کے باغ میں بہت جایا کرتی تھی، پہلے تو بالکل ٹھیک تھی، پھر نہ جانے اسے کیا ہو گیا، کبھی گمسم سی رہنے لگتی ہے تو کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، 1 مہینہ ٹھیک رہتی ہے لیکن 3 مہینے بیمار نظر آتی ہے۔ مولوی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھے دم کر رہے تھے۔ وہ لال انگارہ آنکھوں سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ پھر بڑے پیار بھرے لہجے میں انہوں نے شادو سے پوچھا کہ کیا تمہیں باغ میں کچھ نظر آیا تھا؟ شادو گم سم سی بیٹھی تھی۔ مولوی کے سوال نے اسے بہت دور پہنچا دیا تھا۔ اس کی سوچوں میں وہ دن آ گیا جب وہ ایک دن باغ میں گئی تو وہاں پر لگا ہوا اس نے ایک عجیب سا پودا دیکھا تھا۔
اس باغ میں تو کئی طرح کے رسدار پھل تھے، لیکن اس پودے پر لگنے والے پھل سب سے الگ تھے۔ اس کے قریب سے اٹھنے والی خوشبو اسے مسحور کیے جا رہی تھی۔ پھر اس نے آس پاس دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ چپکے سے اس نے پودے کے 6 پھل توڑے اور انہیں کھا لیا۔ اس نے جیسے ہی وہ پھل کھائے، ایک عجیب سا نشہ اس کے پورے جسم میں اترتا چلا گیا۔ وہ بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی، لیکن گھر پہنچنے تک اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ پھر وہ سو کر اٹھی تو اس کا وجود بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ اسے چلنا پھرنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ کہاں وہ بھاگ بھاگ کر ہر کام کر لیا کرتی تھی، لیکن اب اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک وزن سا اس کے پیٹ میں رکھا ہے۔ وہ بار بار اپنے پیٹ کو ہاتھ لگاتی، جو اسے بہت بڑھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب اس کا بار بار دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی باغ میں جائے اور وہ پھل توڑ کر کھا لے۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو بھوکا محسوس کرنے لگی تھی۔ اب وہ سارا دن چارپائی پر پڑی رہتی۔ پھر ایک دن اسے عجیب سا محسوس ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ سا ہے جو اس کے کندھے پر دھرا ہے۔ اس دن بھی وہ اس درخت کے نیچے اکیلی چارپائی پر پڑی تھی جب اسے اپنے پاس کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی۔ وہ ایک جن ذات تھا جو بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی، لیکن اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ وہ بالکل بے بسی سے اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اب وہ جنگلوں کے پاس ایک جھاڑیوں کے قریب رک گئی۔ یہاں پر کھڑے کھڑے اسے اپنے وجود میں ایک درد محسوس ہوا اور وہ چکرا کر نیچے گر پڑی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے ارد گرد بہت سے جنات کھڑے تھے۔ کچھ جنزادے تھے تو کچھ جنزادیاں۔ ایک جنزاد نے ایک بچہ گود میں لیا ہوا تھا۔ وہ سب اس کی طرف اشارہ کر کر کے خوش ہو رہے تھے۔ وہ کچھ نہ سمجھ سکی تھی۔ پھر ایک جنزادی اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، دیکھو تو صحیح، اس چھوٹی سی لڑکی نے ہمارا کتنا بڑا کام کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت عزیز ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے بھی ہمارے لیے اسی طرح ان بچوں کو جنم دیتی رہے گی۔ وہ کچھ نہیں سمجھ سکی تھی کہ وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن جب وہ اٹھی تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پہلے جو اپنے وجود پر وہ ایک نادیدہ بوجھ محسوس کرتی تھی، اب ایک دم سے جیسے اس بوجھ سے آزاد ہو گئی۔ اب وہ دوبارہ اماں کے پاس آ گئی تھی، پہلے کی طرح ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی، ایسے لگتا جیسے اس کی زندگی میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن پھر وہ کچھ دنوں تک ہی ٹھیک رہی تھی۔ اچانک پھر سے اسے اپنے جسم میں عجیب سا وزن محسوس ہوا، ایسے لگتا راتوں کو اس کے پاس کوئی کھڑا ہو۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اب ٹھیک نہیں تھی۔ کوئی نہ کوئی وجہ تھی اس راز کے پیچھے جو اسے ہر پل اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ پھر دوسری بار بھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اسے جان کر وہ ایک عجیب سی کیفیت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کے وجود سے ہر 3 مہینے بعد جنات کا ایک بچہ جنم لیتا ہے۔ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا، یہ وجہ وہ جان نہ سکی تھی۔ ہاں، لیکن صرف 1 مہینہ ہی وہ ٹھیک رہتی۔ اس کے بعد 3 مہینے تک اس کی حالت ایسی ہی رہتی تھی۔ پھر جیسے ہی بے ہوش ہوتی تو وہ خود بخود جنگلوں میں پہنچ جاتی تھی۔ اس نے تو اس باغ میں جانا کب سے چھوڑ دیا تھا۔ پھر دوسری بار بھی اس کے ساتھ یہی ہوا۔ وہ وہاں جاتے ہی بے ہوش ہو گئی اور آنکھ کھلنے پر اس نے ایک بچے کو دیکھا تھا۔ یہ جنات اس کے پیچھے کیوں لگے تھے اسے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ ہاں، لیکن جب بھی اسے کسی چیز کی کھانے کی خواہش ہوتی، وہ چیز فوراً ہی اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کسی شہزادی کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ وہ سارے اسے دیکھ کر یوں خوش ہوتے جیسے وہ ان کی ملکہ ہو۔ پھر ایک دن وہ سو کر اٹھی تو اسے اپنے گلے میں وہ پہنا ہوا ہیرے کا لاکٹ نظر آیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ رات ہی رات میں اسے یہ کون پہنا کر چلا گیا تھا، لیکن اس نے اماں کی نظروں سے بچنے کے لیے اسے اتار کر اپنے پاس چھپا لیا تھا۔ یوں کئی مہینے بیت گئے، لیکن وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ صرف 1 مہینے کے لیے ٹھیک رہتی، باقی 3 مہینے اس کی حالت یوں ہی خراب رہنے لگی تھی۔ اب وہ اس زندگی سے اکتا گئی تھی۔ اسے نہ تو کوئی چیز اچھی لگتی اور نہ ہی اسے اپنے آس پاس کے لوگ اچھے لگتے تھے۔ وہ پہلے کی طرح اماں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا چاہتی تھی، ان کے آس پاس رہ کر انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جب سے وہ بیمار رہنے لگی تھی، اماں بیچاری خود ہی پورے گھر کا کام کاج کرتی رہتی، اس سے زیادہ کچھ کہتی ہی نہیں تھی۔ لیکن اس کی یہ حالت اس نے خود جان بوجھ کر نہیں کی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ پھر اس دن وہ آدھی رات کو ان سب کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ ان کی جھاڑیوں میں چلی گئی۔
وہاں جا کر وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کی آنکھ کھلی تو پھر سے وہ ایک بار ان کے بچے کو جنم دے چکی تھی۔ ان کا کام پورا ہوتے ہی وہ دوبارہ اسے گھر چھوڑ گئے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ محلے میں رہنے والی ایک عورت نے اسے وہاں دیکھ لیا تھا۔ جبھی تو وہ اماں کے سامنے انہیں کہہ رہی تھی کہ تمہاری نوکرانی جنگلوں میں موجود جھاڑیوں کے پاس کیا کر رہی تھی۔ اسے یہ بات بہت بری لگی تھی، کیونکہ وہ خود اپنی مرضی سے وہاں نہیں گئی تھی۔ جو کوئی بھی اسے لے کر جاتے تھے وہ تو انہیں جانتی تک نہیں تھی۔ اب وہ ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی۔ اماں آتی، اسے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کرتی، لیکن وہ کہیں پر بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس دن چوتھی دفعہ وہ سب اسے اپنے ساتھ لے کر گئے تو وہ ان کے سامنے رونے لگی تھی۔ پھر خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں ان سے کہنے لگی کہ وہ سب اس کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ ایک جنزاد کہنے لگا، تم ہماری ایک خاص آدمزادی ہو۔ ہمارے سردار کے لگائے ہوئے پودے سے تم نے ہی وہ پھل توڑ کر کھائے تھے۔ ان پھلوں کو جو بھی کھا لیتا ہے وہ سردار کے بچے کو جنم دیتا ہے۔ تم نے بھلے ہی وہ نا سمجھی میں کھائے تھے، لیکن سردار کی نظر تم پر پڑ چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ ایک آدمزادی ان کے محل کے لیے بچوں کو جنم دے گی۔ تم نے وہاں سے 6 پھل کھائے تھے، اسی لیے تم نے 6 بچوں کو جنم دینا ہے۔ 4 بچے تو تم نے پیدا کر دیے ہیں، لیکن ابھی مزید 2 بچے اور بھی تمہیں ہمیں دینے ہوں گے۔ جب 6 بچے پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم تمہاری ملاقات سردار سے کروائیں گے۔ وہ تمہیں ایک خاص انعام سے نوازیں گے۔ تم خوش نصیب ہو لڑکی، تمہاری زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ نہ جانے اور کیا کیا اسے کہہ رہے تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ یہ سمجھ گئی کہ وہ ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے۔ حالات نہ جانے اس کے ساتھ کب تک رہنے تھے، وہ یہی سوچ کر اداس رہنے لگی تھی۔ اس کی یہ اداسی اماں سے نہ دیکھی گئی، جبھی تو انہوں نے اس کی ماں کو بلا لیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اماں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تو وہاں پر بھی اس کے ساتھ یہی صورتحال پیش آئے گی، اور وہاں پر تو اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی رہتے تھے۔ اگر انہوں نے یہ سب دیکھ لیا تو اس کا بہت مذاق اڑاتے۔ یہی سوچ کر وہ کہیں بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ آج اس مولوی کے پاس بیٹھی وہ اسے یہ سب کچھ بتا گئی۔ مولوی بہت حیران تھا، اس کی یہ کہانی سن رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب جنات کی طاقتیں ہیں جو وہ یہ سب کچھ اس لڑکی سے کروا رہے ہیں۔ وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار تھی۔ پھر مولوی صاحب نے اس سے پہننے کے لیے گلے میں ایک تعویذ دیا تھا۔ اس نے شادو سے کہا کہ اگر تم یہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لو گی تو وہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اماں کے اصرار پر اس نے وہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی ماں کے ساتھ گئی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ اماں کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ گو کہ اس کی طبیعت میں کافی تبدیلی آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی وہ ہنسنے بولنے نہیں لگی تھی، بس چپ چاپ پورے گھر کے کام کرتی رہتی۔ وہ اماں کے پاس ہی کمرے میں سوتی تھی۔ اچانک ایک دن آدھی رات کو اس کی آنکھ کھولی تو اسے دروازے پر کوئی کھڑا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے وہاں پر گئی تو حیران رہ گئی۔ ایک کالے کپڑے پہنے ہوئے ایک خوفناک جنزادی اسے نظر آئی تھی۔ وہ بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی، پھر اشارے کر کے اسے اپنے گلے میں پہنا ہوا تعویذ اتارنے کا کہنے لگی۔ وہ گھبرا گئی، لیکن پھر اس نے اپنے دوپٹے میں سے اسے کچھ نکال کر دکھایا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ ایک خوبصورت بچہ تھا۔ شادو نے اس بچے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ عورت کہنے لگی کہ پہلے یہ تعویذ اتارو۔ پھر اس نے اس کے کہنے پر وہ تعویذ اتار دیا۔ اس نے وہ خوبصورت بچہ شادو کی گود میں دے دیا۔ اب وہ اسے اپنے ہمراہ لے کر جا رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے عالیشان سے محل میں پہنچ گئی تھی۔ جنزادی اسے سردار کے سامنے لے کر کھڑی تھی۔ سردار کہنے لگا، جب تک ہمارے محل کے 6 بچے پورے نہیں ہو جاتے اب یہ یہاں سے کہیں بھی نہیں جائے گی، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس مولوی نے جس طرح ہم سے دور رہنے کے لیے اس کے گلے میں وہ تعویذ باندھا تھا، کہیں وہ دوبارہ اس پر کچھ ایسا پڑھ کر نہ پھونک دے جس کی وجہ سے یہ ہمارا کام نہ کر سکے۔ شادو یہ سن کر گھبرا گئی تھی، لیکن سردار کا حکم ماننا سارے جنزادیوں اور جنزادوں پر لازم تھا۔ اسی وجہ سے وہ جنزادیاں اسے پکڑ کر ایک خوابگاہ میں لے گئی تھی۔ اب وہ یہیں رہنے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ اس نے اس جنزادی کے کہنے پر وہ تعویذ اپنے گلے سے کیوں اتارا۔ اب وہ ان کے ساتھ ہی اس محل میں رہنے لگی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، جس طرح سے وہ پہلے سست اور نڈھال رہنے لگی تھی۔ اس محل میں بھی آ کر وہ دوبارہ سے اسی حالت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس بار بھی اس کے ساتھ کچھ عجیب ہونے والا ہے۔
यहाँ وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف پورے گاؤں میں ایک طوفان مچ گیا تھا، کیونکہ سب لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اماں کی نوکرانی شادو راتوں رات گاؤں چھوڑ کر فرار ہو گئی تھی۔ لیکن اماں جانتی تھی کہ وہ گھر سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ ضرور اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس کی خبر اماں کو نہیں تھی۔ اس کی ماں کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب بھی حیران تھے کہ وہ لڑکی کیسے فرار ہو سکتی ہے، ایک کم عمر 14 سال کی لڑکی جس کی حالت پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھی، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے وہ ساری باتیں اپنی ماں، اماں اور مولوی صاحب کو بتا دی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی اس بات کی کسی کو بھی کوئی خبر نہ تھی۔ ہاں، لیکن اماں کو چارپائی سے اس کے گلے سے اتارا ہوا وہ تعویذ ضرور ملا تھا۔ وہ بڑی پریشان تھی۔ شادو انہیں اپنی نوکرانی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی طرح عزیز تھی۔ دوسری طرف شادو اب اداس رہنے لگی تھی، گو کہ اس کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے جنزادے اور جنزادیاں اس کے آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے، لذیذ پکوان اور رسدار پھلوں سے اس کی خاطر تواضع کرتے، لیکن وہ پھر بھی اداس تھی۔ جتنی کم عمری میں اسے یہ ساری چیزیں سہنی پڑ رہی تھی، اب پھر سے ایک بار اس کا پیٹ بڑا ہو رہا تھا، لیکن یہاں اسے یہ ساری چیزیں چھپانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ وہ جنزادیاں تو اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ سارا دن اپنی خوابگاہ میں لیٹی رہتی تھی، اس کا باہر نکلنے کو بھی دل نہیں کرتا، نہ جانے اس کے ساتھ یہ عذاب کب تک رہتا۔ پھر چند دن بیتے تھے، تب وہ ایک بار پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے ایک بار پھر سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اب وہ نڈھال سی پڑی تھی، لیکن ایک دن بعد ہی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ باہر جا کر اس محل کو دیکھے جو کسی بادشاہ کے محل کی طرح نظر آتا تھا۔ پھر وہ باغ میں چلی گئی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس باغ میں وہ جایا کرتی تھی، یہ باغ تو اس سے بھی کئی گنا حسین تھا۔ اس میں رنگ برنگے پرندے تھے اور خوبصورت درخت لگے ہوئے تھے، چنبیلی اور گلاب کے پھولوں نے چاروں طرف خوشبو بکھیری ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک جھولے پر بیٹھی اور تیز تیز جھولنے لگی۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک بڑے سے لمبے چوڑے جنزاد پر پڑی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمبا سا لباس پہنا ہوا تھا جو اس کے پورے وجود کو ڈھانکے ہوا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کو تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتی، اس نے بڑے نرم انداز میں اسے وہاں رکنے کو کہا۔ پھر چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، لڑکی، میں جانتا ہوں کہ تم بہت پریشان ہو، لیکن میری ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ خاص مدد تم سے لی ہے۔ دراصل ہماری ایک خاص وجہ تھی جس کے لیے ہم نے تمہارا استعمال کیا ہے۔ آج سے بہت سالوں پہلے ہمارے ہاں ایک خاص پودا ہوا کرتا تھا۔ اس پودے کے پھل کھا کر ہماری جنزادیاں حاملہ ہو جاتی تھیں۔ ہم بڑے خوش اپنے اس محل میں رہتے تھے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے ہمیں بہت پریشان کر دیا۔ ایک شیطانی جنزاد ہمارے قبیلے میں آ کر رہنے لگا۔ شروع میں اس نے ہمیں خوش کرنے کے لیے بہت سے نیک کام کرنے شروع کیے اور ہمارا اعتماد حاصل کر لیا۔ ہم اس پر اندھا اعتماد کرنے لگے تھے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس سے مشورہ کرتے، لیکن وہ تو ہماری جڑیں کاٹنے آیا تھا۔ اس نے اپنے جادو کی طاقت سے اس خاص پودے میں ایک زہر ڈال دیا۔ اب جو بھی جنزادی اس پودے کے پھل کو کھاتی وہ زندہ نہ رہتی۔ دھیرے دھیرے کر کے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس پر ایک طاقتور عمل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے قبیلے میں 20 سالوں سے کسی بھی بچے نے جنم نہ لیا تھا، کیونکہ کوئی بھی جنزادی اس پودے کا پھل نہیں کھا سکتی تھی۔ ہم نے اس شیطانی جنزاد کو بہت بری سزا دی تھی، لیکن اس کو نکالنے سے پہلے ہم اس پودے کا توڑ پوچھنا بھول گئے تھے۔ پھر ہمارے قبیلے میں رہنے والے ایک جنزاد نے مشورہ دیا کہ اس پودے کو کیوں نہ کسی انسانوں کے باغ میں لگا دیا جائے، تاکہ جو بھی عورت اس کا پھل کھائے وہ ہمیں بچے پیدا کر کے دے دے۔ ہمیں اس کا مشورہ پسند آیا تھا۔ اب ہم نے چپکے سے جا کر وہ پودا ایک باغ میں لگا دیا۔ اس میں انسان آیا جایا کرتے تھے۔ ہم ہر وقت اس پودے کی رکھوالی کرتے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس پھل کو کھانے والی ایک کم عمر لڑکی ہوگی، وہ بھی صرف 14 سال کی۔ تمہیں اس پودے کے پھل اتنے پسند آئے کہ تم نے وہ سارے ہی پھل کھا لیے تھے۔ یوں تم نے ہی ہمارے قبیلے کے لیے وہ خاص بچے جنم دیے۔ تم ہمارے لیے بہت خاص ہو۔ میرا وعدہ ہے کہ تم جب اس محل سے جاؤ گی تو میں تمہیں بہت مالا مال کر کے بھیجوں گا۔ تمہاری پوری زندگی کسی شہزادی کی طرح گزرے گی۔ اب بس تم چند ماہ کی مہمان ہو، اس کے بعد تم واپس اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ گی۔
اس سردار کی عجیب و غریب باتیں شادو کے پلے نہ پڑی تھیں۔ اسے تو بس اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ وہ جلد ہی اپنی دنیا میں واپس جانے والی ہے۔ آخر کار پھر جلد ہی اس کی اس عذاب سے جان چھوٹ گئی جب اس دن جن زادیوں نے اسے خبر سنائی کہ وہ آج رات واپس اپنی دنیا میں پہنچ جائے گی۔ وہ بہت خوش تھی۔ دوسرے دن وہ اس محل سے جانے والی تھی کہ سردار نے اسے اپنے پاس بلایا، زیورات سے بھرا ہوا ایک خزانہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ کہنے لگا، یہ ہمارے محل کا خاص خزانہ ہے، یوں سمجھ لو کہ تمہاری زندگی بدل گئی ہے، تم نہ صرف اپنی بلکہ اپنے پورے خاندان کی زندگی کو بدلنے والی ہو۔ شادو یہ خزانہ پا کر بہت خوش تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے خاندان والے کس قدر غریب تھے۔ ساتھ ہی اسے اماں کا خیال بھی آ رہا تھا کہ وہ بیچاری اپنا کام کیسے کر رہی ہوگی۔ صبح سویرے کا وقت تھا جب گاؤں والوں نے شادو کو ایک گلی سے آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خزانہ دبا تھا جو اس نے اپنی بغل کے نیچے چھپایا ہوا تھا، لیکن شادو نے محسوس کیا کہ گاؤں والے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ وہ اپنے گھر جانے کی بجائے سیدھی اماں کے گھر چلی گئی۔ اماں اکیلی ہی ادھر بیٹھی تھی، ان کی پالی ہوئی مرغیاں ان کے ارد گرد پھر رہی تھی۔ وہ اماں کے سامنے کھڑی ہوئی تو اماں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ شادو واپس آ گئی ہے۔ شادو انہیں کہنے لگی کہ اماں، اب میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ جس جنجال میں پھنس چکی تھی اس سے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ لیکن اماں اچھی طرح جانتی تھی کہ گاؤں والے شادو کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ کئی مہینے بعد اس گاؤں میں لوٹی تھی۔ لیکن دوسری طرف اماں شادو کی حالت سے بھی اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئی تھی، وہ جنات ہی تھے جو اسے اٹھا کر لے گئے تھے۔ انہوں نے تو خوشی سے شادو کو قبول کر لیا تھا۔ پھر شادو نے اپنی بغل میں چھپایا ہوا خزانہ اماں کے سامنے رکھا اور کہنے لگی، اماں یہ دیکھو، جنات نے مجھے کتنا بڑا خزانہ دیا ہے۔ اب میری قسمت بدل جائے گی، میں بھی ایک بہت بڑی زمیندارنی بن جاؤں گی۔ اماں چہرے پر ہاتھ رکھے حیرت سے یہ خزانہ دیکھ رہی تھی۔ واقعی ہی میں اس کے تعلقات ان جنات کے ساتھ تھے۔ وہ پہلے تو بڑی مایوس اور اداس نظر آتی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر خوشی پھیلی تھی۔ لیکن وہ معصوم تھی، یہ بات نہیں جانتی تھی کہ گاؤں والے اس کے بارے میں کس قدر برا سوچتے تھے۔ ان کے خیال سے تو وہ کسی لڑکے کے ساتھ راتوں رات اس گاؤں سے فرار ہو گئی تھی، اور آج یوں کئی مہینے بعد لوٹی تو گاؤں والے شاید اسے قبول نہ کرتے۔ شادو کا سارا خزانہ اماں نے ایک امانت کے طور پر سنبھال کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر جیسے ہی گاؤں والوں میں یہ خبر پھیلی کہ شادو واپس لوٹ آئی ہے، وہ سارے اماں کے دروازے کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اس بھگوڑی لڑکی کو یہاں سے باہر نکالو، ہم اسے گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن اماں نے اسے کمرے میں چھپا دیا تھا، خود دروازہ کھول کر باہر نکلی اور کہنے لگی، یہ بچی کئی سالوں سے میرے پاس رہ رہی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کری جس سے گاؤں والوں کا سر شرم سے جھکے۔ لیکن گاؤں والوں نے اماں کی ایک بات نہ سنی، اور ایک عورت اماں کے گھر میں گھسی اور شادو کو گھسیٹ کر باہر نکال لائی تھی۔ وہ بڑی خوفزدہ نظروں سے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر گاؤں والوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا اٹھا کر شادو کو مارنے شروع کر دیے، لیکن سارے گاؤں والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں جب وہ پتھر آ کر دوبارہ انہی کے اوپر گرنے لگے۔ وہ جیسے ہی کوئی پتھر پھینکتے تو واپس آ کر اسی شخص کے منہ پر لگ جاتا۔ پتھر مارنے والے خون خون ہو گئے تھے، وہ الٹے قدموں واپس اپنے گھر بھاگ گئے۔ شادو سمجھ گئی کہ جنات کے سردار نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی ہر دم حفاظت کریں گے، اسی لیے گاؤں والوں کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ شادو کی واپسی کی خبر سن کر اس کی ماں بھی دوڑی دوڑی آئی تھی۔ پھر اماں نے اس کا خزانہ اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ وہ غریب عورت تو اپنی بیٹی کو پا کر بہت خوش تھی۔ اس نے خزانے کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ شادو اب اماں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن اماں نے اس کا خزانہ رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب اس کے گھر والوں کی قسمت بدل گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ شادو بہت امیر ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اماں حیران رہ گئیں جب اس کے بیٹے سعودیہ سے واپس آ گئے۔ وہ اماں کو لینے آئے تھے۔ اب اماں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس خاص جگہ پر جا رہی تھی۔ شادو روتے روتے اماں کو رخصت کر رہی تھی کیونکہ وہ اماں کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ پھر کئی سال گزر گئے۔ اب شادو جوان ہو چکی تھی۔ گھر والے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ گاؤں کے بڑے زمیندار کے گھر سے اس کا رشتہ آیا تھا۔ اب وہ زمیندارنی بننے والی تھی۔
اس کی شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ سارے گاؤں والے دیکھتے رہ گئے۔ وہ شہزادیوں کی طرح رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ پھر ایک دن شادو نے خواب میں اماں کو دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس بہت پاکیزہ نظر آ رہی تھی۔ اسے خوش رہنے کی دعا دیتی وہ مسکرا رہی تھی۔ آج بھی وہ کئی سالوں پرانی باتوں کو یاد کرتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے۔ یہ سب اسے کسی خواب کی طرح لگتا ہے۔ یوں جنات کا اس کی زندگی میں آنا اور اس کی اپنی زندگی کا اچانک بدل جانا۔ وہ ابھی تک یقین نہیں کرتی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو چکا ہے۔ وہ اماں کی نوکرانی تھی، لیکن اماں نے تو اس سے ماں سے بھی بڑھ کر محبت کی تھی۔ ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا، کبھی بھی کسی پریشانی میں اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔